بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ پہلے ہم نے واول کو جانا، پھر کانسوننٹ کو جانا، پھر واول کی ساؤنڈ کو جانا، پھر کانسوننٹ کی ساؤنڈ کو جانا، پھر واول کی جو ہے اس کا ٹیبل دیکھا کہ کہاں سے کون سی ساؤنڈ پروڈیوس ہوگی۔ پھر اسی طرح ہم نے کانسوننٹ کا ایک چارٹ دیکھا، ایک ٹیبل دیکھا جس کے اندر بتایا کہ وائس کیسی ہے، وائس ہے، ان وائس ہے، یا پلیس آف آرٹیکولیشن کیا ہے، پھر اس کا مینر آف آرٹیکولیشن وہ ہم نے سمجھا، سیکھا۔ تو آج ہم واول کو ہی ریپیٹ کریں گے، لیکن پہلے تو واول میں ہم نے کوئی ایگزامپل نہیں ڈالی، ہم نے سمپل اس کی پروننسیشن سیکھی، اس کے ساؤنڈ سیکھے۔ لیکن آج ہم ایکچوئل وہ ساؤنڈ کہاں پہ اپلائی ہوتی ہے، ان سے کون سے ورڈ ہیں جو ہمیں یہ ساؤنڈ دیتے ہیں۔ تو ہم واول سے شروع کریں گے۔ یہ آپ کے سامنے پھر سے ایک چارٹ ہے، یہ وہی ہے جو ہم نے پہلے دیکھا ہوا ہے، یاد کیا ہوا ہے، جس میں مونوفتھونگ، ڈفتھونگ تھے۔ لیکن اس میں ایک چیز کا اضافہ یہ کیا ہے کہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ای، تو یہ ای اپنی ہی ساؤنڈ دے رہا ہے، اور اس کو لانگ واول ہم نے اس وقت بھی کہا تھا، اب یہاں پہ ہم نے لکھ بھی دیا، پہلے لکھا ہوا نہیں تھا۔ اسی طرح ای، ایہ، او، او، یہ میں نے اچھی طرح کروایا ہوا، لیکن جسٹ ہم آگے چلنے لگے تو جسٹ میں ایک دفعہ ریپیٹ کروا رہا ہوں۔ اور اگر آپ دیکھیں او، تو یہاں پہ یہ ساؤنڈ او کی دے رہا ہے، گلائڈ ساؤنڈ ہے، اے، یہاں اے اپنی خود سے آواز دے رہا ہے، یعنی کہ اپنا نام ہی ریپیٹ کر رہا ہے، اے، ایکچوئل اے، یہ اس کا ایکچوئل نیم ہے۔ اسی طرح گلائڈ ساؤنڈ ہے ہوا، ہوا۔ اس کے بعد ہمارے پاس اے ساؤنڈ ہے، اس کے بعد شوا، آ۔ اب یہاں پہ جو بات آپ کو بتانی ہے وہ ایک تو یہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ نیوٹرل ساؤنڈ ہے۔ اگر یہ نیوٹرل ہے، یعنی کہ جو کہ حقیقت میں بھی ہے، جب شوا نیوٹرل ہے تو یہ کسی بھی واول کی ساؤنڈ پروڈیوس کر سکتا ہے، یعنی کہ یہ ایک ہی جگہ پہ آ کے بھی آ ہو سکتا ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے جب میں نے یہ وائنڈ اپ کیا تھا لیسن لاسٹ والا، تو وہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا با، نا، نا، وہاں پہ 2A جو تھے وہاں پہ یہ شوا ہی آ رہا تھا، اور جو سینٹر والا تھا اے، وہاں پہ یہ والا ساؤنڈ آ رہا تھا، یہ میں نیچے آپ کو دکھاتا ہوں، یہ والا بنانا۔ تو میں یہاں پہ یہ مینشن کرنا چاہ رہا ہوں کہ شوا کسی بھی واول کی جگہ پہ آ سکتا ہے، اور یہ ڈفتھونگ میں بھی آ سکتا ہے شوا، وہ ہم انشاءاللہ علیحدہ سے بات کریں گے۔ لیکن فی الحال یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ نیوٹرل ساؤنڈ شوا کسی بھی واول کی جگہ لے سکتا ہے، کہیں پہ بھی، اور ایک ورڈ میں ایک سے زیادہ شوا آ سکتا ہے، جیسا کہ آپ نے بنانا میں دیکھا، وہاں پہ ایک ہی سنٹینس میں 2 شوا آ رہی تھی، اور جبکہ ایک سٹریس واول آ رہا تھا۔ یہ سٹریس نہیں، یہ انسٹریس واول ہے، یعنی کہ شوا نیوٹرل ساؤنڈ۔ اس کے علاوہ جتنے بھی واول آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سب سٹریس والے ہیں، جبکہ یہ ود آؤٹ سٹریس ہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ آ لانگ واول ہے، جیسا میں نے یہاں بتایا ہوا ہے آپ کو، لانگ واول۔ او، یہ او ساؤنڈ، اوئی، اوئی، یہ والا ساؤنڈ۔ آؤ، ہم او بولتے ہیں، او نہیں، یہ ہوتا ہے ایکچوئل آؤ، جیسے ہم اے بولتے ہیں تو اے نہیں ہوتا اے، ایکچوئل ساؤنڈ۔
جو الفابیٹ ہے ان کی یہ ساؤنڈ. اس کے بعد ہے ایا، ایا. اس کے بعد ہے اے ساؤنڈ جو میں نے آپ کو بنانا والے میں بتایا تھا کہ یہ والا ساؤنڈ امریکن ہے. امریکن یہ والا ساؤنڈ زیادہ بولتے ہیں. جیسے اور جو برٹش والے ہیں، یو کے والے، وہ یہ والا ساؤنڈ زیادہ بولتے ہیں. تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ آپ کو ان کا مزید جو فرق ہے وہ بھی بتایا جائے گا. تو اس میں ہم بنانا والے کیس میں ہم دیکھ چکے ہیں، اور میں نے وہاں پہ 2-3 اگزامپل آپ کو مزید بھی دی تھی. تو چلیں آگے چلتے ہیں. یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ ہوگا اس کا اور اس کا ساؤنڈ کا واضح فرق نہیں پتہ چلتا، لیکن ایک ہی فرق پتہ چلتا ہے کہ یہ نیوٹرل ہے. اس کی ساؤنڈ ذرا تھوڑی سی ہلکی ہوتی ہے اور اس کی ساؤنڈ ذرا تھوڑی سی ہیوی ہوتی ہے. تو آگے دیکھیں، یہ تھا یہ ہے یعنی کہ دونوں کی ساؤنڈ سیم ہے، لیکن ایک کی لانگ ہوگی ایک کی شارٹ. اور اس میں بھی میں آگے جا کے بتاؤں گا کہ اس میں بھی یہ والی جو ساؤنڈ ہے یہ برٹش والے یوز کرتے ہیں زیادہ تر، اور یہ والی ساؤنڈ امریکن یوز کرتے ہیں. تو ان کا بھی جیسے میں نے ان کا فرق بتایا، ان کا بھی فرق ہے. زیادہ تر آپ دیکھیں گے یو کے والے یہ والا ساؤنڈ یوز کریں گے، جبکہ امریکن جو ہے وہ یہ والے ساؤنڈ یوز کرتے ہیں اپنے. جیسے یہ کہیں گے ہاٹ، ٹھیک ہے، ہاٹ، جبکہ یہ کہیں گے ہے نا ہاٹ. تو اس کو مزید ہم اگزامپل بھی دیکھتے ہیں. آگے چلیں. آئی یہ خود اپنا نام ہی لے رہا ہوتا ہے، یہ والا لیٹر، تو یہ وہ والا ساؤنڈ. اسی طرح یہ دیکھیں آؤ، ایک تھا آؤ یہ اوپر والا، یہ ہے آؤ. تھوڑا سا اس میں ساؤنڈ کا فرق ہے، سیم ہے لیکن لینتھ کا فرق ہے. اس میں ساؤنڈ لینتھ کم ہے اور اس میں ساؤنڈ لینتھ زیادہ ہے. اب لاسٹ میں میں نے ایک چیز نہیں آپ کو یہاں بتانی ہے، وہ یہ ہے کہ آر کلر، آر کنٹرول بھی سے بولتے ہیں. جو امریکہ والے وہ ساتھ ہی لکھ دیتے ہیں آر ایسے، چونکہ یو کے والے تو لکھتے ہی نہیں ہیں، وہ تو سائلنٹ کر دیتے ہیں. اگر وہ آر کب پڑھتے ہیں؟ جب آگے والا لیٹر واول آ رہا ہو. اگر کانسوننٹ آئے گا تو وہ ڈراپ کر دیں گے آر ساؤنڈ. اس کو مزید بھی ہم دیکھ لیں گے، لیکن یہاں پہ تھوڑا سا میں بتا رہا ہوں. لیکن جب آپ کبھی یو ایس اے والا دیکھیں گے، اس کی ٹرانسکرپشن دیکھیں گے، اس کے ساؤنڈ آپ دیکھیں گے، تو وہاں پہ اگر تو شوا کے ساتھ آر ہے تو ار، اور اگر یہ والا ساؤنڈ ہے تو یہ ہوگا آر. یہ کم لینتھی ہوگا، پرولونگ ہوگا، ار آر. جیسے ہم کہتے ہیں سر، تو وہاں پہ یہ والا آئے گا. اور کہیں کہنا سینٹر ار، تو وہاں پہ یہ والا آئے گا. لیکن یہ میں نے اس لیے دکھایا کہ آپ ٹرانسکرپشن میں دیکھیں گے تو یہ والے آپ کو اکثر نظر آئیں گے، تو آپ کنفیوز ہو سکتے ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ میں آپ کو یہاں پہ یہ دکھا دوں. سمپل آر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اس طرح بھی ہو سکتا ہے، تو کوئی اس میں پرابلم نہیں. اور جو برٹش والے وہ آر لکھتے ہی نہیں جب آر کے بعد کنسوننٹ آ رہا ہو. اور اگر آر کے بعد، اس کی ایگزامپل ہم دیکھ لیں گے مزید. تو یہ تھا جی جو میں نے کہا کہ میں آپ کو ایک دفعہ ریپیٹ کروا دوں. اب ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں جی. اب یہاں پہ آپ دیکھیں یہ والا سمبل ہے ای، جیسے ہم نے سیکھا تھا، اور یہ لانگ واول ساؤنڈ ہے. اب ہم اس کی ایگزامپل دیکھیں گے کہاں کہاں یوز ہو. یہ دیکھیں پیٹ، اب یہ ہے فا ای تا، فیٹ،
یہ اس طرح لکھا ہوا، لیٹر ایسے لکھا ہوا، ورڈ ایسے لکھا ہوا، اور اس کی ٹرانسکرپشن یا پروننسیشن ایسے لکھی ہوگی، فیٹ۔ آگے دیکھیں، اب اس کا اور اس کا فرق دیکھیں، اس کی سپیلنگ ہے ڈبل ای اور ساؤنڈ کیا آ رہا ہے ای، اور یہاں پہ یہ دیکھیں سپیلنگ ہے ای اے لیکن ساؤنڈ کیا آ رہا ہے ای۔ اب جب کبھی آپ کو کنفیوژن ہوگی کہ یہاں پہ کون سا ساؤنڈ ہے تو آپ دیکھیں گے، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اب کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا جیسے سویٹ، اب وہاں پہ بھی ای اے سپیلنگ آ رہی ہے لیکن آپ وہاں جلدی سے بول رہے تو وہاں یہ سمبل نہیں ہوگا بلکہ وہ اہ والا جو آگے ساؤنڈ آئے گا وہ والا ہوگا۔ تو یہ ہے فرق، یہ ہے کہ سم ٹائم انگلش میں جیسے ہیڈ، اب دیکھیں ایچ ای اے ڈی، اب وہاں ہم ہیڈ نہیں کہہ سکتے، اب ای اے ہے سپیلنگ ایٹ والے ہی ہے یا ہیپ والے ہیں، یہ آگے والا جو ورڈ آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے ہیڈ ایچ ای اے، صرف یہاں پی کے یہاں ڈی آ جاتا ہے لیکن سپیلنگ کیا ہے اس کے سیم، لیکن ساؤنڈ کیا آ رہا ہے جلدی والا یعنی کہ شارٹ والا ہیڈ، وہاں ہیڈ نہیں آتا۔ تو یہ اس طرح مدد کرتا ہے ہمیں آئی پی اے، یعنی کہ یہ جو ساؤنڈ ہے اس طرح ہمیں مدد کرتے ہیں کہ کہاں پہ ہم نے کون ساؤنڈ نکالنا۔ اور یہاں پہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ پوزیشن کیا ہے، ابھی بھی آپ دیکھیں اس کی پوزیشن بہت ہائی ہے، اگر آپ یہاں پہ دیکھیں بالکل اوپر جا رہا ہے ای، اور اس کا مینر آف آرٹیکولیشن یہ تو ہوا پلیس آف آرٹیکولیشن کہ کہاں پہ اس کو رکھیں گے، اور یہ ہے مینر آف آرٹیکولیشن کہ آپ کی جو ماؤتھ کی شیپ ہے وہ کیا ہوگی، وہ اس طرح ہوگی۔ اور یہ آپ کو پتہ ہی ہے یہ وائس ہے، واول جتنے بھی سب وائس ہوتے ہیں، تو اس لیے اس میں وائس ان وائس کا کوئی وہ نہیں، ایشو نہیں ہے، وہ کانسوننٹ میں ہم بات کریں گے۔ آگے دیکھیں ہیپ، اب یہاں پہ لانگ واول ہے، لانگ ساؤنڈ ہے، تو اس لیے ہیپ۔ اب یہ تو بہت ایزی ورڈ ہے جو ہم ڈیلی پڑھتے رہتے ہیں، اس لیے ابھی اتنا فیل نہیں ہوگا ہمیں کہ اس کا کیا فائدہ، یہ تو ہمیں پتہ ہے۔ جیسے ہم آگے جا کے بڑے بڑے الفاظ بھی دیکھیں گے، ورڈ دیکھیں گے، وہاں آپ محسوس کریں گے کہ اس کا ہمیں بہت سارا فائدہ ہے۔ تو ابھی جسٹ ہم نے سیکھنا ہے، اس لیے میں بہت ایزی اگزامپل لے کے آ رہا ہوں کہ یہاں ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ان ساؤنڈ کو سیکھیں، ان آوازوں کو سیکھیں، ان الفاظ سے جو ہم روز پڑھتے ہیں، جن کو ہم روز دیکھتے ہیں۔ یہاں ای کی ساؤنڈ ہے تو جو بھی اس طرح کا لفظ ہے وہ یہاں پہ ہے، سلیپ، سل ایپ، سلیپ، تو یہ لیں جی، یہ ای کی ساؤنڈ اور اس کی ایگزامپل آپ کو یہاں پہ میں نے دی۔ اب آگے چلتے ہیں جی، آگے ہے جی اے ساؤنڈ، شارٹ واول ساؤنڈ ہے، اور یہ دیکھیں یہ جو زبان تھوڑی سی نیچے آ گئی، یعنی کہ یہ سینٹر میں آ گئی، سینٹر مطلب مڈ میں آ گئے، اور اس کے ماؤتھ کی شیپ دیکھیں کم ہو چکی ہے اور تھوڑا سا اوپن زیادہ ہو گیا، پہلے کم تھا، یہ دیکھیں اس میں کم اوپن ہے اور اس میں زیادہ اوپن ہے، تو یہ ہے جی ہماری ساؤنڈ۔ اس ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں، جیسے بیڈ، اب دیکھیں با ڈ، بیڈ، اگر ہم یہ والا ساؤنڈ نکال دیں تو ہم پڑھ ہی نہیں سکتے، یہ پڑھا ہی نہیں جائے گا، کیونکہ ٹو کانسوننٹ اکٹھے پڑھنا مشکل ہے۔ تو اسی طرح ٹو واول پڑھنا بھی مشکل ہے، لیکن اس کو آگے جا کے ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے۔ تو فی الحال ہم کہیں گے بیڈ، 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 تو یہ ہے با ڈ، تو جب ملا کے پڑھیں گے یہ بن جائے گا بیڈ، بیڈ، ٹھیک ہے۔
ورنہ تو یہ اگر بی اور ڈی پڑھے تو بڑا بڑا پڑھا ہی نہیں جاتا، تو اس لیے بیچ میں واول کا ہونا بہت ضروری ہے. جیسے ہم بیڈ، بیڈ کے جہاں پہ آپ کہہ دیں بیڈ، اب وہاں پہ ہے با اے ڈ، بیڈ یعنی بیڈ بیڈ. اسی طرح مین، ایم یعنی کہ اے مین مین. اسی طرح فین، فین ف اے فین. اسی طرح سیٹ، اے سیٹ سیٹ. اب ساؤنڈ ہے ہمارے پاس اے، اور یہاں پہ غور کریں، یہاں پہ ماؤس زیادہ اوپن ہو چکا ہے اور یہاں پہ گیپ زیادہ ہو چکا ہے، تو اس کو اورل کیویٹی ہم بولتے ہیں. آگے ہم مزید ان کے نام بھی دیکھیں گے کہ ہمارا جو ماؤتھ ہے اس کے اندر جو جو چیزیں فنکشن کرتی ہیں، ساؤنڈ پروڈیوس کرتی ہیں، ان کے نام کیا ہیں. تو اس کی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. ایپل، ایپل. اب اس کو ہم بولیں گے اے پ پ اے. یہاں پہ بیسیکلی یہ جو ایپل، یہ ایک بھی ادھر چلا جاتا ہے، ایک ادھر چلا جاتا ہے. ایپل ایپل. تو ہم بولیں گے ایپل ایپل ایپل. اسی طرح آگے دیکھیں وین، واہ واہ اے وین وین. ہینڈ، ہا اینڈ کٹھا پڑا اینڈ ہینڈ، کیونکہ یہ دونوں ایک ہی جگہ سے پروڈیوس ہوتے ہیں. اینڈ اینڈ اس لیے کٹھا ہی پڑھ سکتے ہیں. اور یہ کوڈا ہے، اگر آپ کو اچھی طرح یاد ہو تو اس کو ہم کوڈا بولتے ہیں، اس کو ہم آن سیٹ بولتے ہیں، اور یہ ہمارا نیوکلیس ہے. تو ہینڈ. اسی طرح فین، فین فین این فین. یہ اس طرح ہو. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. یہ ہے شارٹ واول ساؤنڈ جو میں نے بتایا تھا. ایکچوئل ہم چیزوں کو پڑھتے ہیں اردو کے حساب سے، یہ ایکچوئل ساؤنڈ ای نہیں ہے، ہم اس کو ای کی طرح پڑھتے ہیں. جیسے میں پہلے یہ ورڈ بولتا ہوں، جیسے ہم بولتے ہیں اس کو فش، فش ایسے بولتے ہیں، لیکن ایکچوئل یہ ای نہیں ہے، یہ ہے اے، یعنی کہ فش فش. یہ فش نہیں، فش. یعنی کہ ایک مجہول ساؤنڈ ہوتا ہے، ایک معروف ہوتا ہے. ہم معروف بولتے ہیں سیدھی ساؤنڈ، لیکن جو امریکن ہیں وہ اس کو مجہول بولتے ہیں، وہ بولتے ہیں فش. لیکن جو یو کے والے ہیں وہ اس کو معروف ہی پڑھتے ہیں، وہ اس کو فش ہی بولتے ہیں، فش. لیکن جو یو کے والے ہیں، یو ایس اے والے، وہ اس کو مجہول پڑھتے ہیں ایسے، فش 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 فش. فرق محسوس کر رہے ہیں آپ؟ میں دوبارہ سے بولتا ہوں، فش 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 فش. تو یہ واضح فرق ہے. تو اس کو پڑھیں گے اے فش فش، یعنی کہ فش بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یو کے والے بولتے ہیں. لیکن اگر آپ کہیں گے میں امریکن ایکسنٹ میں بولنا چاہتا ہوں تو پھر آپ کو یہ بولنا پڑے گا فش. اور اگر آپ یو کے میں بولنا چاہ رہے ہیں، جو کہ ہم پاکستانی پہلے ہی بولتے ہیں، ہم بولتے ہیں فش، تو وہ بھی ٹھیک ہے، وہ اتنا بڑا یہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اسی طرح ہم کہیں گے پین، ٹھیک ہے، پن بھی کہہ سکتے ہیں، پن بھی کہہ سکتے ہیں. فی، یہ پی نہیں، یہاں فی ہوگا. یہ میں بتاؤں گا آگے جا کے، وضاحت کروں گا پی کب ہوگی، فی کب ہوگی. اس کے 2-3 ساؤنڈ ہیں، وہ ہم علیحدہ سے دیکھیں گے. ابھی فی الحال اس کو
ہمارا فوکس واول پہ ہے کہ نیوکلس کیسے پڑھا جائے. تو یہ ہے فین فین. اسی طرح آپ دیکھیں کنگ. آپ اس کو کنگ بھی کہہ سکتے ہیں, کنگ کنگ بھی کہہ سکتے ہیں. رنگ, سوری کنگ نیچے والا, اوپر آپ اس کو رنگ بھی کہہ سکتے ہیں, رنگ بھی کہہ سکتے ہیں. رنگ رنگ. تو دیکھیں رنگ. اب یہ این کی ساؤنڈ یہاں دیکھیں این اور جی ہے, لیکن ان دونوں کی ساؤنڈ کیا ہے, انگ. تو اب یہ این کی طرح نہیں ہے, یہ ڈفرینٹ ساؤنڈ. رنگ رنگ. اسی طرح یہ کہیں گے کھینگ کھینگ. کھ انگ کھینگ کھینگ. تو آگے چلتے ہیں, اور اہ میں ہمارا یہ پوزیشن ہوگی, اور یہ مینر آف آرٹیکولیشن. آگے دیکھیں جی, نیوٹرل ساؤنڈ, انسٹریس ساؤنڈ, شوا. یہ بہت اہم رول ادا کرتا ہے انگلش میں ردم لانے کے لیے, اور انگلش کو خوبصورت بنانے کے لیے یہ بڑا اہم رول ادا کرتا ہے, اور یہ پروننسیشن اس سے ٹھیک ہو جاتی ہے. چلیں, یہ تو ہم نے پہلے اگزامپل دیکھ ہی چکے ہیں. با نا نا, یہاں اے ہے لیکن شوا میں چینج ہو چکا ہے, یہ والا اے اور یہ لاسٹ والا, جبکہ سینٹر میں سٹریس ہے, اس لیے وہاں پہ ہم اس کو فوکس کریں گے. بنانا بنانا بنانا. یہ میں نے بتایا تھا یو کے والے یہ والا ساؤنڈ نکالتے ہیں, اور امریکن کیسے بولیں گے, بنانا بنانا. وہ ایو ساؤنڈ کو زیادہ لائک کرتے ہیں, یہ آ ساؤنڈ کو زیادہ لائک کرتے ہیں. اگر آپ امریکہ میں ہیں یا امریکن سے بات کرنا چاہ رہے ہیں تو اے ساؤنڈ کو زیادہ فوکس کریں گے. آگے مزید ہم اس کی پریکٹس لے کر آئیں گے, لیکن ابھی فی الحال بتا رہا ہوں, اگر آپ یو کے والے سے بات کر رہے ہیں تو آ کو یوز کریں, بس اتنا سا فرق ہے. اور یہ بھی کہیں کہیں یوز ہوتا ہے, ہر جگہ پہ یوز نہیں ہوتا, بہت کم ورڈ ہے جہاں پہ یہ ایشو آتا ہے. all vowel stress except شوا. شوا جو ہے اس پہ سٹریس نہیں ہوتا. یہ میں بار بار چیزوں کو ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ نئی چیزیں سیکھنے میں ٹائم لگتا ہے, تو اس لیے. آگے دیکھیں جی, اب یہاں پہ آپ کو ایک چیز نئی نظر آئے گی. اب دیکھیں پینسل. اب یہاں پہ آئی ہے, لیکن چونکہ یہاں شوا آ چکا ہے, یعنی کہ آئی کی جگہ شوا نے لے لی ہے, تو اب یہ سل نہیں ہوگا, پینسل نہیں ہوگا, پینسل. آگے دیکھتے ہیں, ہا اے یہ علیحدہ علیحدہ ساؤنڈ ہم بول سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ہوگا پینسل پینسل سل سل پینسل. اب یہاں پہ یہ دیکھیں, اب یہاں آئی تھا, لیکن اس کو ہم آئی کی طرح نہیں پڑھ رہے. ہونا تو چاہیے پینسل, تو سل نہیں ہم کہیں گے, یا سیل نہیں, تھوڑا سا کہیں گے سیل سیل. پینسل پینسل سل, بالکل سل بھی نہیں کہنا, ہلکا سا سال سال بھی نہیں کہنا, سیل پینسل. یہ چیزیں شروع میں سمجھنے میں مشکل لگیں گی, لیکن جب پریکٹس ہوگی زیادہ. اب یہاں دیکھیں لائن. اب یہاں پہ دیکھیں آئی آ, تو ہم بولیں گے لائی لائن. اب یہاں پہ دیکھیں او موجود ہونے کے باوجود ہم اس کو کیا پڑھیں گے, ان. لائن لائن یا لائن. تو دیکھیں ان, حالانکہ او ہے, تو ہم بولتے ہیں لائن لائن, یعنی کہ ہم وہ لائن بول رہے ہوتے ہیں, LINE لائن. تو یہ لائن لائن, یہ 2 سلیبل ہے, اور ہم اس کو 1 سلیبل بنا رہے ہیں. آگے دیکھیں ورکر ورکر.
اب یہاں پہ جو ای ساؤنڈ ہے وہ بھی شوا میں چینج ہو چکا ہے، ورکر ورکر. اور یہ جو شوا ہے یہ سنگل سلیبل میں نہیں یوز ہوگا، کیونکہ سنگل سلیبل میں تو سٹریس ساؤنڈ ہی آتی ہے. یہ 2 سلیبل 3 سلیبل 4 سلیبل ان میں یوز ہوگا شوا. اس کو ہم مزید بعد میں دیکھیں گے، لیکن فی الحال آگے چلتے. اب یہاں پہ دیکھیں سب، ہم بولتے ہیں سب جیکٹ، ٹھیک ہے جی. تو اب اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں سب. اب یہاں دیکھیں شوا جو ہے یو شوا میں چینج، ہم یہ نہیں کہتے سوب جیکٹ، ہم سب کہتے ہیں سب جیکٹ سب جیکٹ. اب یہاں پہ دیکھیں سب، یہ دیکھیں جے، یہ سمبل جے کا ہے تو جے اے کٹ تو بنے گا جیک، سب جیک سب جیک. اب دیکھیں کچھ آپ کو کوئی کہہ سکتا ہے یہ سبجیکٹ ہے، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں نہیں یہ سبجیکٹ نہیں، سبجیکٹ نہیں، سبجیکٹ. کیونکہ یہاں آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ یہ والا ساؤنڈ یہ لیٹر بھی ای ایسے ہی ہے، ساؤنڈ بھی ایسے ہی ہے. اگر آپ نے جب میں نے پڑھائے تھے ساؤنڈ تو یہ والا اے والا ساؤنڈ جو بیڈ میں یوز ہوا، جو ابھی ہم نے پیچھے بھی یوز کیا، تو یہ لیٹر بھی ہے یہ ساؤنڈ بھی ہے. پتہ کیسے چل رہا ہے یہ ساؤنڈ ہے؟ کیونکہ یہ سلیشز ڈلے ہوئے ہیں اس لیے. یہاں میں نے دوبارہ لکھا ہے شوا کین ٹیک اینی واول ساؤنڈ، شوا کسی بھی جگہ پہ آ سکتا ہے. یہاں ہم نے 5 شوا کو 5 جگہ پہ یوز کیا، یعنی اے کے لیے یہاں پہ یہ دیکھیں، آئی کے لیے یہاں پہ دیکھیں، او کے لیے ہم نے یہاں پہ شوا کو یوز کیا، اور ای کے لیے ہم نے یہاں شوا کو یوز کیا، اور یو کے لیے یہاں پہ ہم نے شوا کو یوز کیا. تو یہی بات ہم نے یہاں لکھی ہے کہ شوا کین ٹیک اینی واول ساؤنڈ، شوا کوئی جو واول ساؤنڈ ہے وہ لے سکتی ہے، وہ جگہ لے سکتی ہے. تو لیں جی، یہاں تک یہ آج کا ہمارا لیسن ہے. کل ہم اس سے آگے دیکھیں گے. جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کو کلیئرٹی ملے گی، تو الحمدللہ یہاں میں جس طریقے سے بتا رہا ہوں اب آپ کو کلیئرٹی مل رہی ہے کہ وہ لیٹر کے ساتھ، وہ ورڈ کے ساتھ آپ کو میچ کر کے وہ جو ساؤنڈ ہم نے دیکھے تھے ان کو ہم سیکھ رہے ہیں. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شوا جو ہے یہ امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے کسی بھی ورڈ کے اندر ردم لانے میں. جیسے یہاں پہ آپ اس کو ردم کے ساتھ بولیں تو یہ بنے گا بنانا، یا امریکن میں کہیں گے بنانا بنانا. اسی طرح یہ دیکھیں پینسل پینسل، کیونکہ جس پہ سٹریس ہوگا وہ فوکس ہوگا، اس پہ تھوڑا ٹائم لگے گا. اگر آپ کو سٹریس والے ڈیفینیشن یاد ہو تو میں نے کہا تھا لانگر ہوگا، لاؤڈر ہوگا، کلیئر ہوگا. تو دیکھیں پینسل پینسل پینسل، سل پہ ہم نے بالکل ایسے ہو جانا، نیوٹرل ہو جانا. پینسل پینسل پینسل، ہم کیا کرتے ہیں پینسل پینسل، ہم دونوں پہ سٹریس بھی ڈالتے، پورا پورا کلیئرٹی لاتے ہیں تاکہ اگلے بندے کو پتا چلے کہ میں کیا بول رہا ہوں. جبکہ انگریز جو ہے وہ یہ نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں جی بس آپ ہمیں اشارہ کریں، آگے ہم خود ہی سمجھ جائیں گے. اگر آپ ان کو بولیں گے نا پینسل، وہ سمجھ جائیں گے. آپ نے یہ ٹینشن نہیں لے، ان کو کلیئرٹی نہیں ہوگی، ان کو پہچان جائے، کیونکہ ان کے لیے یہ پین یہی امپورٹنٹ چیز. اسی طرح لائن 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 لائن. اچھا آگے دیکھیں ورک ورک ورکر. اسی طرح دیکھیں اب یہاں پہ آخری والے میں آخر میں سٹریس ہے، تو دیکھیں
subject, subject, subject. تو یہ لیں. تو اب مجھے امید ہے کہ آپ کو زیادہ کلیئرٹی ملی ہوگی. تو آگے انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اجازت دیں. اوکے جی, اللہ حافظ.